الحمدللہ. باقی یہ پیچھے کچھ خوبیاں لکھی ہوئی ہیں جس کا علم مجھے یہاں آنے کے بعد ہوا. گھر سے نکلتے وقت اس کا علم نہیں تھا مجھے، تو یہاں پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور سفر کہیں آگے نکل جاتا. ایک چیز جو یہاں پیچھے اس بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، جسٹس تنزیل الرحمان یادگاری خطبہ، سیریل نمبر 15. اس کا اگرچہ مجھے قبل ازیں علم نہیں تھا اور نہ ڈاکٹر صاحب کے نام کا علم تھا، لیکن یہاں اس محفل میں اس مرتبے کے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں، صاحبان علم اور وسیع النظر لوگ اور مختلف النوع احباب جو یہاں موجود ہیں. اس میں اپنی اصل گفتگو سے جی بیٹا السلام علیکم. ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کے اس نام کے توسط سے کچھ کہنا ٹھیک ہے، شاید مناسب ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس عنوان سے کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتی. تنزیل الرحمان صاحب ہمارے یہاں فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور اس سے پہلے بھی وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. 70s کے مڈ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا پی ایچ ڈی کا جب پروگرام کرنے کے لیے وہ جامعہ کراچی آئے تو وہ مولانا منتخب اللہ قادری صاحب کے سپروائزنگ میں ڈاکٹریٹ کے طالب علم تھے. مولانا منتخب اللہ قادری صاحب آپ کے سپروائزر تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو تحقیقی موضوع تھا وہ اسلام کا قانونی وراثت تھا. یہ ڈاکٹر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اسلام کے آج کا مسئلہ یہ کہ کب بنانا چاہیں گے جو لیگل سسٹم ہے اس پر ایک بڑا علمی کام کیا. میں اس وقت مجموعہ قوانین اسلام کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں، مگر میں اس کو چھوڑ اور یہ کتاب جو ہے یہ 10 جلدوں میں ٹھیک ہے نا، میں اس کو موجود ہے، چھپ چکی ہے. اس کی جو 5ویں جلد ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا پی ایچ ڈی کا یہی مقالہ ہے، مغرب کے بعد اسلام کا قانون وراثت. شادی میں نہیں جاؤ وہ تو چلو چھوڑ دو، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے نا. جس بات کو کہنے کے لیے میں نے شام کو تو پھر ابھی ڈاکٹر صاحب کو ٹھیک ہے نا شروع کر دیا تھا اس 5 بجے نا، میں نے وہ بورڈ کے پروپوزل آیا عنوان کے تحت ان سے ملنے جانا ہے ان کے گھر. مولانا منتخب اللہ قادری صاحب میں فارغ ہوں 1981 سے 83 تک، 1981 سے 1983 تک. ہاں بالکل نہیں جب میں جامعہ کراچی میں اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے نا، ایم اے کا طالب علم تھا، مطلب مولانا منتخب اللہ قادری صاحب تو میرے اصول فقہ کے استاد تھے. مجھے کتنے بجے کا ٹائم طے ہوا ہے؟ مجھے ان کا براہ راست شاگرد ہونے کا شرف حاصل. بھائی صاحب کو فون کر لو. گزشتہ 2 مہینے پہلے ڈاکٹر جمیل جالبی لائبریری جامعہ کراچی میں ہے، انہوں نے مولانا منتخب اللہ قادری صاحب پر ایک پروگرام ارینج کیا تھا، اور اس میں انہوں نے پاکستان بھر سے مولانا منتخب اللہ قادری صاحب کے زندہ بچ جانے والے طالب علموں کو جمع کیا تھا، اس فقیر سمیت. تو مولانا منتخب اللہ قادری صاحب سپروائزر تھے، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب پی ایچ ڈی میں ان کے شاگرد تھے، اسلام کے قانون وراثت پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور کمال علم یہ تھا کہ مولانا منتخب اللہ قادری صاحب میٹرک بھی نہیں تھے. جو پی ایچ ڈی کا سپروائزر تھا وہ میٹرک بھی نہیں تھا. مولانا منتخب اللہ قادری صاحب اپنے وقت میں اصول فقہ میں بر صغیر پاک و ہند میں وہ علامت تھے جن کے متعلق بیک وقت دیوبندی اور بریلوی مکاتب اس بات پر اتفاق کرتے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اصول فقہ میں آپ کا نعم البدل نہیں ہے. اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ تھی، جو آج بھی کمال ہے، کہ ایک پروفیسر جو مدرسے میں بھی پڑھاتا ہو وہ عالمگیریہ مدرسے میں پڑھانے آتا ہو، پہلے یہاں بریلوی مکتب میں پڑھائے اور پھر بنابی ٹاؤن جا کے پڑھائے، اور دونوں مکاتب اس سے اپنے بچے پڑھوائیں.
یہ اس آدمی کا کمال تھا جو میٹرک نہیں تھا، پی ایچ ڈی کا سپروائزر تھا. یہ میں نے اپنی اس گفتگو سے پہلے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے توسط سے، اور پھر جسٹس صاحب چونکہ اس زمانے میں ادارہ تحقیقات اسلامی پاکستان یا ایوب خان صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی سرکردگی میں کام کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب سے چونکہ ہمارے پاکستان کے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں ان پر شدید اعتراضات تھے، تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب اپنا مقالہ لے کر مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس دارالعلوم کراچی گئے. یہ 75 کے آخر زمانے کی بات ہے. مفتی صاحب اس زمانے میں بہت علیل تھے، بلکہ بستر عدالت پر تھے، 76 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو مفتی شفیع صاحب نے ان کو باقاعدہ وہاں سے بھگا دیا تھا. یہ پوری داستان اس جلد نمبر 5 کے دیباچے میں لکھی ہوئی ہے. منتخب الحق قادری صاحب کا پورا اور مفتی شفیع صاحب کی جو پوری کہانی ہے وہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے اپنے اس مقالے میں، اس کی جلد کے دیباچے میں پوری لکھی ہوئی ہے. اور مفتی صاحب نے 2-3 مرتبہ پراپر ان کو وہاں سے ٹالنے کے بعد، جب مفتی صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جو سپروائزر ہیں وہ مولانا منتخب الحق قادری صاحب ہیں، تو ان سپروائزر کے نام کی مناسبت سے ان کو مفتی شفیع صاحب نے اپنے دارالعلوم میں آنے کی اجازت دی. پھر یہ پراپر ان کے پاس گئے اور ان کو وہ پورا مقالہ جو ہے جستا جستا ان کو سنایا، ان کی آرا بھی لی اور اس میں معاملات سیٹل کیے. تو مولانا منتخب الحق قادری صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے آدمی تھے. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ کہنا ہی اعزاز ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر ان سے پڑھا. الحمدللہ علیہ السلام. ابھی جس بچے نے یہاں تلاوت قرآن کریم سے اس پروگرام کا آغاز کیا، اصل میں اب بات یہ ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنی. یہ پروگرام کے حاضرین جس معیار کے یہاں سب موجود ہیں، اس میں کوئی تقریر نہیں ہو سکتی. اور سچی بات یہ ہے کہ مکالمہ ہی ہونا ہے، اور مکالمہ اس وقت بہتر ہوگا جب یہ گفتگو کا سیشن ختم ہو کر سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا. تو سوال کے جواب میں ہی مکالمے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اور بڑوں میں بھی بہت بڑے سے سیکھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ علم کا کمال ہے، میں نہیں جانتا. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایک حدیث سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا. یہ جو جانتے ہیں اس پر گفتگو ہوگی، جو نہیں جانتے ہیں اس پر معذرت ہوگی. علم کل نہ تو نہ میں، یہ مکالمہ ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت پروگرام، اس کا عنوان ہی خوبصورت کہ آؤ بیٹھے باتیں کریں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں باتیں کریں. جو سوال کرنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ جواب دینے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہو، یہ اس جواب دینے والے کو بھی نہیں پتا. تو کچھ چیزیں، کچھ عنوانات، کچھ پوائنٹس اس گفتگو سے متعلق وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، پھر مکالمہ شروع انشاءاللہ. جمیل صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا. اجتہاد پر جو گفتگو بھی کچھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی، اس پر چونکہ یہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ بات طے ہے کہ یہ سب لوگ اجتہاد سے متعلق اس گفتگو کا حصہ بننے ہی تشریف لائیں، اور یقیناً سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے احتیاطاً جو اس طرح کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے، جو بنیادی کتابیں جس سے اجتہاد پر بنیادی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ مجھ سمیت اس کو پڑھ سکتے ہیں فردر مور.
تو کتابیات کی ایک چھوٹی سی فہرست جو شاید 20 کتابوں پر مشتمل ہے میں نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ شیئر کر دی. وہ ان کی واٹس ایپ پر موجود ہے. میرا خیال ہے کہ بیشتر لوگوں کے پاس وہ ایڈ ہوں گے, تو ان سے واٹس ایپ پر وہ پی ڈی ایف میں لسٹ لی جا سکتی ہے. اور یہ تمام کتابیں جو اس لسٹ میں دستیاب ہیں وہ پی ڈی ایف فارم میں موجود ہیں. اس لسٹ پر میرا فون نمبر بھی موجود ہے, میری جی میل کا ایڈریس بھی موجود ہے. جو بھائی ان کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہوں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں, میں انہیں بھیج دوں. تو یہ سہولت اب چونکہ آج کل دستیاب ہے کہ پڑھو بھی پڑھو بھی. تو چونکہ یہ تمام لوگ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, مجھے تھوڑی دیر میں ہی اندازہ ہو گیا, اور کہ تقریب کچھ نہیں ہو رہی. ہاں, سیدھی سیدھی چند باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی مکالمے کا آغاز. ابھی اس بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی, اس کا جو بنیادی مفہوم تھا آخر میں, اور جو قرآن کریم نے کئی مقامات پر استعمال کیا, عقل نہیں رکھتے, عقل استعمال نہیں کرتے, اور لعلکم کے ساتھ کیا, مبادہ کہ تم ایسا کر لو, شاید کہ تم ایسا کر لو. ہم تمہیں زبردستی نہیں کر رہے, صرف راستہ بتا رہے ہیں کہ کر لو. تو یہ جو شاید کا اشتباہ ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مبادہ کہ کر لو, اشارہ کنایہ کیے دیتے ہیں, باقی تمہارا اپنا کام ہے. قرآن کریم نے سورہ المائدہ میں اختتام کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین ہم نے مکمل کر دیا, نعمت تم پر تمام کر دی, اور ہم اس بات پر راضی ہوئے کہ دین تمہارا اسلام ہوگا. ورضیت لکم الاسلام دینا, دین تمہارا اسلام ہوگا. اسلام ہے کیا؟ سراسر سلامتی, سلامتی, السلام علیکم. اور کس قدر کمال ہے کہ نماز کا اختتام دائیں کو بھی سلام سے ہوتا ہے, بائیں کو بھی سلام سے ہوتا ہے, چاہے دائیں میں کوئی موجود نہ ہو, بائیں میں بھی کوئی موجود نہ ہو. یعنی تب بھی جہاں موجود ہے اس کی سب سے بڑی عبادت کا دائیں اختتام بھی سلام ہے, بائیں اختتام بھی سلام ہے. وہ کل سلام ہے, وہ جہاں ہوگا سلامتی ہوگی. تو جو وہ جہاں ہوگا وہاں سلامتی ہوگی. اس سلامتی کو دہشت گردی میں تبدیل کرنے کے لیے کتنوں نے کتنا پیسہ لگایا ہوگا, تب وہ تبدیل ہوا ہوگا کہ آپ کا موٹو تبدیل کر دیا جائے جو کسی نہ کسی شکل میں ہو گیا. تو اس دین کے لیے جو سلامتی ہے, جس کی تکمیل کر دی گئی, جس کو نعمت بنا دیا گیا, اور اس نعمت کے ساتھ جو تحریک رکھی گئی وہی اجتہاد ہے, کیونکہ وہ جامد نہیں ہوگا, جامد نہیں ہوگا. قرآن کریم نے سورہ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ہم نے اپنے بندے پر جو یہ کتاب اتاری ہے, اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اگر لا سکتے ہو, اور نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ معجزہ تھا, معجزہ تھا غیر حسی, غیر حسی. ما قبل شرائع کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تھے وہ سب مادی تھے. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہوگا تو اژدہے نکلے گا, موسیٰ کے ہاتھ میں اژدہا نہیں ہوگا تو اسے صندوق میں بند کر دیا جائے گا, اژدہے نہیں نکلے گا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوگا, داؤد کا ہاتھ ہوگا تو لوہا نرم ہوگا, ہاتھ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کشتی بنائیں گے, قرآن کریم نے کہا تھا کشتی بنائیں,
ہماری آنکھوں کے سامنے، بیایوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، کشتی بھی آنکھوں کے سامنے بنے گی، تو نبی کشتی بھی آنکھوں کے سامنے بناتا ہے، دریا پار کرتا ہے تب بھی وہ سامنے ہوتا ہے، بات چیت کرنے جاتا ہے تب بھی وہ براہ راست ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، کیا کرتے ہو؟ بکریاں چراتا ہوں، بات چیت کی تھی نا طور پہ جا کے۔ تو جو نبی جتنے معجزات لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردہ اٹھائیں گے، زکریا علیہ السلام کے اپنے معاملات ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب مادی ہیں، خود موجود نہیں ہوں گے تو معجزہ نہیں ہوگا۔ اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ وہ ہے جو موجود عقل کو عاجز کر دے، عقل کو نہیں، عقل کو نہیں، جو موجود عقل کو عاجز کر دے، یعنی آج کی عقل کو، یسوع مسیح کے سامنے ان کی موجود عقل کو، ان کے پاس موجود عقل، بیماریوں کا کمال تک پہنچ جانا، اور اس وقت کا کیا کمال تھا، آج بھی کمال ہے۔ میڈیکل سائنس اس وقت تک محنت کرتی ہے جب تک پیچھے لکیریں آتی رہتی ہیں، اگر لکیر بند ہو جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، سوری۔ اب دنیا کی ساری میڈیکل سائنس اس مردے کو نہیں اٹھا سکتی، کام ختم۔ تو جو اٹھا دے، موجود عقل عاجز، موجود عقل عاجز۔ تو مادی معجزات میں اگر کمال ہوتا تو جہاں جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، وہ کمالوں پر بھی کمال تھا، مگر وہ جس کے لیے معجزہ ہوتا، میرے سرکار کی بارگاہ میں جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہ ان کے قدموں کی دھول ہے، وہ بھی معجزہ نہیں، معجزہ نہیں۔ اور جسے اقبال نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا آج تک کہ اتنی بلندی پر جا کر کوئی واپس کیسے آ سکتا ہے، وہ واپس آ گئے، اور قرآن نے کہا کہ نہ اس کی نظر گھبرائی، نہ اس کے دل کو کچھ ہوا، اس کمال پر، اس کمال پر۔ تو معجزہ کیا دیا؟ معجزہ وہ دیا کہ سامنے ہو تب بھی معجزہ، سامنے نہیں ہو تب بھی معجزہ، قیامت تک کے لیے معجزہ، موجود عقل کو عاجز کر دینے والا معجزہ۔ تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، معجزہ دلیل نبوت ہے، اور دلیل نبوت جب تک موجود ہو نہ کسی نبوت کی ضرورت ہوتی ہے نہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صورت بنا لو، الف سے یہ تک کے جو حروف تہجی ہیں وہی تو قرآن ہے، الف سے یہ تک کے حروف تہجی قرآن ہے، وہ کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، نہ کل بن سکی تھی، نہ آج بن سکے گی، نہ قیامت تک بنے گی۔ تو یہ ہے دین مکمل، دین مکمل ہو گیا۔ یعنی آپ 6000 6500 آیات نہیں، جو سب سے چھوٹی ہے وہ تو کوثر ہے، اس جیسی بنا لو۔ اور صرف چیلنج نہیں کیا تھا، عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا تھا۔ بازار اوکاز میں ان کے سارے قدیم جاہلی شعراء اپنے قصیدے لکھ کر لاتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے۔ اور یہ کمال تھا ان کا کہ اپنے سے بہتر کو دیکھتے تو اپنا اتار لیتے، اپنے سے بہتر دیکھتے تو اپنا اتار لیتے۔ وہ مشکوک ہے اپنی اسناد کے اعتبار سے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کی پوری کیبنٹ ہے جو 40 سے لے کر 70 لوگوں کے درمیان موجود تھی، اور وہ کیبنٹ ہی سارے معاملات طے کرتی تھی۔ اور ہمارے حاضرین میں سے بیشتر کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ اس کیبنٹ نے جو 1150 ہجری سے پہلے موجود تھی، 150 ہجری سے پہلے موجود تھی، ان کے سامنے ایک اہم مسئلہ کئی دن تک زیر بحث رہا ہے کہ چاند پر جانے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کیسے ہوگا۔ 150 میں نے اسی لیے کہا آپ سے، وہ کیبنٹ 150 ہجری سے پہلے موجود ہے۔ 150 میں تو ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا علیہ الرحمہ،
اس کیبنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ چاند پر جانے کے بعد استقبال قبلہ کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ان کی فہم کی رسائی تھی. جو ہمارے لیے یہ اجتہاد کرنے بیٹھے تھے وہ ہم جیسے نہیں تھے. وہ 150 ہجری میں بھی چاند پر استقبال قبلہ طے کر رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے ہمارے اسکالر ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے بنیادی اصول طے کیے اور اصول فقہ کے ابانی کہلاتے ہیں. ان کی کتاب الرسالہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے انگریزی اور اردو تراجم کے ساتھ. شافعی نے سب سے پہلے جو ہمارے یہ اجتہاد کے اصول ہیں وہ آپ نے طے کیے تھے کہ کن اصولوں پر اجتہاد ہو سکتا ہے اور کن اصولوں پر گفتگو نہیں ہوگی. امام شافعی ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 204 ہجری میں مصر میں آپ کا انتقال ہو گیا. فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. وہ بنیادی طور پر عربی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے عمر کے اعتبار سے چاروں ائمہ میں دوسرے نمبر پر ہیں. ابو حنیفہ سب سے بڑے تھے, وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں پیدا ہوئے, وہ ان سے تھوڑے سے چھوٹے تھے. وہ مدینہ میں پیدا ہوئے, مدینہ ہی میں رہے, جنت البقیع میں مدفون ہیں. مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے خوف کی وجہ سے موت نہ آ جائے. مدینہ سے شدید عشق تھا. بڑے استبل کے مالک تھے, کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ میں نہیں نکلتے تھے باہر. اب حج کیسے کریں؟ حج تو مدینہ میں نہیں ہو سکتا اور خوف بھی ہے. مکہ میں بھی مرنا نہیں چاہتے تھے. یہ معاشقے کی حال تھا, ان کا معاشقے کا حال تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان سے کہا مالک حج کرنے چلے جاؤ, میں ذمہ داری لیتا ہوں, نہیں مرو گے. تو حج کرنے گئے, گارنٹی پر گئے تھے حج کرنے. جی واپس آئے, مدینہ میں انتقال ہوا, جنت البقیع میں مدفون ہیں. بڑے آدمی تھے. اس بڑے آدمی کی الموطا جو حدیثوں کی کتاب ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. اور اس اچھی محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ آپ کی گوش گزار کروں کہ امام مالک علیہ الرحمہ 92 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ہمارے پاس ریکارڈ پر آخری صحابی کا انتقال 108 ہجری میں ہوا. وہ ابو طفیل دوسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 108 ہجری میں. یعنی امام مالک کی موجودگی میں 16 سال کی عمر ہونے تک روئے زمین پر ایک صحابی موجود تھا. وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے پڑھے لکھے دوست سمجھ گئے ہیں اس بات کو. مدینہ میں صحابہ کا پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے اور 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے والد صحابی تھے. اس شہر میں بیٹھ کر یہ کتاب مرتب ہو رہی ہے جس میں سلسلۃ الذہب, یہ ہماری حدیث کے علم کی ایک اصطلاح ہے جس میں تیسرے واسطے سے حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول تک پہنچ جائے. ان فلاں فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف درمیان میں 2 راوی ہیں اور تیسرا آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہیں اور پوری موطا لگ بھگ ان احادیث پر مشتمل ہے, پوری موطا. تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مستند ترین کتاب موجود ہے وہ موطا امام مالک. باقی وہ علم حدیث کی دوسری بحثیں ہیں, وہ ہمارا نہ موضوع ہے نہ اس پر کوئی سوال ہے. لیکن اگر مکالمے میں کوئی سوال ہوگا تو پھر اس کو چھیڑا جا سکے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہمارے پاس موجود تھا. بر صغیر پاک و ہند میں ہم سر سید احمد خان سے شروع ہوئے بنیادی طور پر, اور اختلاف کریں یہ تو کافر میں کافر یہ نہ کریں. یہ جو موضوع ہے یہ بہت لمیٹڈ موضوع ہے. اس میں بولنے والے کو بہت محتاط ہونا ہوتا ہے کہ اسے کیا نہیں کہنا ہے.
سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر پروفیشن کے بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ بیان نہیں ہو سکتے. بہت پرسنل محافل میں ان پہ گفتگو ہوتی ہے، ہم کلاسوں میں نہیں پڑھاتے. بچوں کو کہہ دیتے ہیں پراپر کہ بیٹا جب تمہاری اپنے پڑھنے کا سیٹ اپ ہوگا خود پڑھو گے، خود جان جاؤ گے سب چیزیں، ہم بھی جان گے تم بھی جان جاؤ گے. تو سر سید سے لے کر علامہ اقبال، ہمارے پاس ڈاکٹر فضل الرحمان، ہمارے پاس مولانا جعفر شاہ پھلواری صاحب، ہمارے پاس ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہمارے پاس ایک چین ہے جنہوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. محتاط جملہ بولا ہے میں نے، آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب امریکہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، امریکہ میں انتقال ہوا. ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اور انتقال کر جانے کے بعد جامعہ کراچی نے ان پر ڈاکٹریٹ کروا دیا. وہ بھائی تو زندگی میں جھیل لیتے اس آدمی کو نہیں. جعفر شاہ پھلواری صاحب کی ایک کتاب ہے اجتہادی مسائل، اور مولانا چونکہ ندوی تھے تو وہ مولانا بھی تھے، تو ان پر تھوڑا محتاط ہاتھ رکھا جاتا تھا. مولانا ہونے کی وجہ سے تھوڑا محتاط ہاتھ رکھا جاتا تھا. اچھا، وہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. وہ نکاح پڑھانے بلایا ان کو تو نکاح پڑھانے چلے گئے ٹائی باندھ کے اور ہیٹ لگا کے. باز نہیں آتے تھے وہ بھی. ایک جگہ نکاح پڑھانے چلے گئے ہیٹ لگا کر اور ٹائی باندھ کر. چلے بھائی تم نے نکاح پڑھانے بلایا تھا، مولانا کا مولانا آ گیا، اب میں ٹائی لگا رہا ہوں. وہ یہ کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ سکہ بند مولوی تھے تو ان کے ساتھ محتاط رویہ ہوتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ٹائی باندھتے تھے، کوٹ پہنتے تھے، ٹائی باندھتے تھے، اور حلیہ بھی میری طرح تھا. تو وہ زیادہ عطاب میں آ گئے. تو اس لیے اس حلیے کے لوگوں کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے، ضرورت سے زیادہ. میں خود بھی ہوتا ہوں. خیر، دیکھیں اجتہاد کے لیے ہم نے جو اصول میں ایک طریقہ کار رکھا وہ ہمارے یہاں کہلاتے ہیں مقاصد شریعت. اور مقاصد شریعت پر ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت کام کیا ہم نے. تو بنیادی طور پر وہ 5 بنیادی مقاصد ہیں جن پر سارا فقہی جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور دیکھیں ایک لفظ کی اور وضاحت کر رہے ہیں. یہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے. بھائی فقہ شریعت نہیں ہے، یہ طے کر لیں. فقہ شریعت نہیں ہے. شریعت اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں صرف اللہ کا رسول اس میں آگے پیچھے کرنے کا مجاز ہوتا ہے بس. فقہ جو ہے یہ ابو حنیفہ بناتے ہیں، امام شافعی بناتے ہیں، امام مالک بناتے ہیں، احمد بن حنبل بناتے ہیں، اور اس میں آپ اختلاف بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا. شریعت میں نہیں ہوتا ہے. شریعت میں تو اگر اضافہ ہوگا یا تحدید ہوگی تو اس اتھارٹی پر ہوگی جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہوا ہے بس. مثلا اللہ نے کہا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو. قرآن کریم نے کہا، سورہ نساء کی آیت ہے، 4 پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع میں آ رہی ہیں، یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو. اللہ نے کہہ دیا. اللہ کے رسول نے اپنا اختیار استعمال کیا اور اس میں ایڈیشن ہوا، اس میں اضافہ ہوا کہ بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی پھپھی اور خالہ یہ چاروں اس محرم رشتے میں شامل ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رسول کا اختیار تھا. اور تحدید بھی کر دی. قرآن کریم نے کہا تم نکاح کر سکتے ہو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. 4 تک کر سکتے تھے. حضرت علی نہیں کر سکتے تھے. حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ کی اجازت تھی، محدود کر دی.
تو رسول وہ ہے جو اجازت کو محدود بھی کر سکتا ہے اور شریعت کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. فقیہ نہیں کر سکتا, مجتہد نہیں کر سکتا, وہ لمیٹڈ ہیں. تو ہمارے جو مقاصد شریعت ہیں اس میں پہلا مقصد ہے تحفظ دین, دین کا تحفظ ہونا ہے. تو جو اجتہاد ہوگا اس کا مفہوم یہ طے ہوگا کہ اس میں دین کی حفاظت مقصود ہوگی. نمبر 2, تحفظ نفس, انسانی جان کی بقا ہے, جان کی بقا ہے, چاہے قصاص ہو, دیت ہو, دوسرے معاملات ہوں, سب میں جان کی بقا ہے. قصاص میں جان کی بقا, اللہ نے کہا فیہ قصاص حیات, قصاص میں زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. تو نفس کا تحفظ ہوگا, نسل کا تحفظ ہوگا. اسلام میں نسب اور نسل اس کا بہت معاملہ ہے, اور کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ جو نسل اور نسب پر ڈیپینڈ کرتا ہو اس پر اسلام میں کوئی معذرت نہیں ہوتی. باپ موچی ہے تو دنیا کے سامنے بتاؤ باپ موچی ہے, نسل تبدیل نہیں ہو سکتی. اور یہ پاکستان میں بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں طے کیا, اب طلاق ہو گئی, ماموں کا نام باپ کی جگہ لکھوا دیا. سپریم کورٹ نے اس پر شدید ایکشن لیا. ماموں باپ کی جگہ کیسے آ سکتا ہے بھائی؟ طلاق آپ کی ہو گئی ہے, اس کا باپ تو ہے نا بھائی. باپ کا نام باپ کی جگہ. نسب اور نسل میں اسلام کوئی رعایت نہیں کرتا. تو جو اجتہاد ہوگا اس میں اس تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. تحفظ مال, اسلام میں مال کا تحفظ بھی ہے. تو جتنی ہماری حدود ہیں, حدود میں حد سرقہ, حد حرابہ, یہ سب مال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تحفظ عقل, جو قانون سازی ہوگی اس میں انسانی عقل کی بقا ہوگی. شراب پینا عقل ماری جاتی ہے, نہیں ہوگا. تو اب جہاں جہاں عقل کے خلاف کوئی چیز ہوگی اس پر ہم فیصلے نکالیں گے. تو ان 5 بنیادی کیڈرز میں ہم قانون سازی کریں گے, دین کو سامنے رکھ کر. دین کو سامنے رکھ کر. دین ایک اجتماعی شکل ہے, وہ قرآن کریم میں ہے, وہ سنت رسول میں ہے. اس کو ہم اجماع پہ لے جاتے ہیں, اس پر ہم قیاس میں لے جاتے ہیں. اور قیاس جو ہے اس کی ایک بنیادی شکل ہے علت. اس علت پر اجتہاد ہوتا ہے. قیاس میں ایک شکل ہے علت, علت پر اجتہاد ہوتا ہے. اور یہ جو خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو حرام قرار دیا گیا تھا, اس میں علت تھی. علت تھی بہت قریبی خونی رشتوں کے درمیان شوق ناپے کے جذبات کو دور رکھنا. تو وہ 2 بہنوں میں بھی تھا, وہ خالہ بھانجی میں بھی تھا, وہ پھپھی بھتیجی میں بھی تھا. تو اس علت پر قانون سازی ہوئی. تو علت قیاس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. قیاس کے رکن علت پر قانون سازی ہوگی جس پر اجتہاد کی بنیاد رکھی جائے گی. اجتہاد آزاد نہیں ہوگا. اور امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اور ہمارے جو دوسرے لوگ جنہوں نے اصول فقہ میں بڑا کام کیا ہوا ہے, انہوں نے اس میں مجتہد کے لیے کچھ علوم کی پابندیاں لگائی ہیں کہ ان چیزوں کا اس کو صاحب علم ہونا چاہیے. امام غزالی نے 8 بنیادی علوم کا تذکرہ کیا ہوا ہے المستصفیٰ من علم الاصول میں, ان کی مشہور کتاب ہے اصول فقہ کی. اور وہ ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کا علم. قرآن کریم کا علم بھی مطلب مجھ جیسا نہیں کہ بس سرسری سا پڑھ لیا اور صاحب علم ہو گئے. اس کی گہرائی سمیت جو قرآن کریم کے بنیادی علوم ہیں, ان علوم کی وابستگی کے ساتھ الحمد سے والناس تک اس کتاب پر دسترس ہو, اسے پتہ ہو کہ قرآن کریم پوری کتاب ایک جو خاکہ پیش کرتی ہے دین کا, اس کی شکل کیا ہے, وہ شکل یہ ہے. اس کو سنت رسول کا علم ہو. اب اس کی تو بہت ساری
شکلیں ہیں. جب ہم حدیث پر جائیں گے تو پھر علوم الحدیث میں ساری چیزیں آئیں گی، پھر روایت آئے گی، پھر درایت آئے گی، اور پھر بہت سارے معاملات اس میں ہوں گے. اور اس پر بھی جو علم درایت ہے اس پر چونکہ اب ہم نے اس کو بہت پیچھے کر دیا ہے، اور یہ گزشتہ کوئی 40 برس میں جو کچھ ہم نے یہاں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ ایک سچ ہے جو میں بس بول رہا ہوں، اب اس محفل کی نوعیت دیکھ کر بول رہا ہوں، ورنہ عام طور پر بولتے نہیں ہیں. 40 سال میں دین کے ساتھ ہم نے پاکستان میں جو کچھ کر لیا ہے، اس کے بعد بہت مسائل ہیں. روز فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، مطلب عجیب طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، فقہ کے نام پر وہ چلی آ رہی ہیں. ارے بھائی، وہ اصول درایت ہمارے بڑوں نے بنائے تھے، ہم نے تو نہیں بنائے ہیں. وہ 22-24 وہ بنیادی اصول ہیں جن پر حدیث پرکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک بہت بہت بنیادی نوعیت کا ایک اصول ہے جو عقل سلیم کے خلاف ہو. ایک رول ہے اس کا جو عقل سلیم کے خلاف ہو. باقی تو 21-22 اس کے مختلف رول ہیں، وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ظاہر ہے اس پر بات نہیں کر رہے. تو سنت کا علم ہونا چاہیے، اسے اجماعی مسائل کا علم ہونا چاہیے. یعنی 1500 برس میں جن معاملات پر امت نے اجماع کر لیا اور مجتمع ہو گئے، جماعت سازی ہو گئی، اور سب نے طے کر لیا کہ یس ایسا ہی صحیح ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں آپ. مباحات کا علم ہونا چاہیے. دین میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ آسانیاں ہیں. ہمارے ہاں جو اصول فقہ کے بنیادی مصادر شمار ہوتے ہیں قرآن و سنت کے بعد، وہ اجماع ہے، قیاس ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہیں، عرف ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اصول ہیں جس پر ہم فقہی قانون سازی کر سکتے ہیں. سمجھنا معاشرے میں رائج کوئی چیز ہے جو دو چیزوں میں سے کوئی بہتری کی شکل ہے تو اس پر فقہی قانون سازی ہو سکتی ہے. اور اسی کے لیے ہم نے ایک اصول دریافت کر رکھا ہے، وہ کہلاتا ہے اہون البلیتین، دو بلاؤں میں سے چھوٹی بلا کو قبول کر لینا. یہ فقہی اصول ہے ہمارے پاس. یعنی جہاں کہیں پھنس گئے ہیں آپ، مشکل میں پھنس گئے ہیں، فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی، قانون سازی نہیں ہو پا رہی ہے، اور دو بڑی بلائیں ہیں، تو چھوٹی بلا کو قبول کر لو، بڑی بلا کو چھوڑ دو، چھوٹی بلا کو قبول کر لیں. مثال کے طور پر ہم اصول فقہ میں بچوں کو ایک چیز جب سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم جب ان کو حرام اور مکروہ تحریمی اور اس کے نیچے درجہ بدرجہ ان کو سکھاتے ہیں، تو ہم ان کو ایک آیت پر لے کر جاتے ہیں. پہلے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا تم پر خون اور مردار اور لحم خنزیر. تو وہاں بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین صرف خنزیر کہہ دیتا تو کیا مذائقہ تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا اس پر. بھئی تم پہ خنزیر حرام کر دیا تو خنزیر حرام ہو جاتا. اللہ رب العالمین، عربی بہت 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 واضح زبان ہے، عربی میں لفظوں کی قلت کہیں نہیں ہے، لفظوں کی قلت نہیں ہے. اللہ نے کہا تم پر حرام کیا لحم خنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو. اب لحم کے بعد جتنی چیزیں ہیں، بال، کھال، ناخن، یہ وہ، اللہ مغلم وغیرہ وغیرہ، ان سب کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ہمارے یہاں اصول فقہ کا ایک پورا سبق ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تم پر، ہے رے میم، حرام کیا تم پر لحم خنزیر، لام ہے میم، لحم کے علاوہ کوشچن مارک، اس پر گفتگو ہوگی. یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے قانون سازی کا، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ نیچے آؤ گے اور اس پر بحث کرتے ہوئے آپ سیدھے آگے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے ہم نے مختلف اصطلاحات رکھی ہوئی ہیں.
مکروہ تحریمی ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا. اسی طرح سے جب اوپر جاتے جائیں گے تو آگے فرض تک جاتے جاتے ہم واجب پر جائیں گے اور مباحات پہ جائیں گے. اس کو مباحات کا بھی علم ہونا چاہیے جو قانون سازی کرے گا. اصول اجتہاد کا علم ہونا چاہیے، یعنی اسے اصول فقہ بہت اچھے سے آنے چاہیے. یہ اجماع میں کیا ہوتا ہے، استحسان میں کیا ہوتا ہے، قیاس میں کیا ہوتا ہے، قیاس ہوتا کیا ہے وغیرہ. یہاں اپنے ناظرین کے لیے اگر آپ گوگل پر اردو میں شفقت حسین خادم لکھ دیں تو وہ ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور کے بہت سے مقالات جو ہے وہ انہوں نے آن لائن کر رکھے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. وہ سارے مقالات جو ہیں وہ اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ اور عرف پر ہیں. جو ترجمان القرآن لاہور نے، جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا جریدہ ہے، آج بھی نکلتا ہے، اسے 1982 سے 1985 تک قسطوں میں شائع کیا تھا. تو 1982 میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جس وقت یہ سارے مقالات شائع ہو رہے تھے تو الحمدللہ علیہ احسان ہے اس 64 سالہ آدمی کی جو عمر ہے وہ اس وقت 22 سال تھے. کیا بات. وہ سارے مقالات موجود ہیں، اور یہ اصول فقہ کا پورا جو چینل ہے یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، اور احباب اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اور انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہیے، مگر جو بعد میں پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے گئے ہیں اس میں حوالے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، بہت جگہ استعمال بہت جگہ استعمال ہوتے ہیں، 40 سال سے استعمال ہو رہے ہیں آج تک. اس کو جو مجتہد ہمارا ہے اس کو عربی زبان کا بھرپور علم ہونا چاہیے. عربی زبان کے جو خوبصورت معاملات ہیں، اور یہاں بھی میں ایک چھوٹا سا درمیان میں اس سے ہٹ کر، ہمارے چاروں ائمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی عربی بہت شاندار تھی. مطلب ہمارے باقی تینوں اماموں کی جو عربی زبان لٹریچر پر جو گرفت ہے وہ امام شافعی جیسی نہیں تھی. امام شافعی شاعر بھی تھے. آپ کا دیوان ہے، امام شافعی کا دیوان موجود ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ہاں، بہت خوبصورت شاعر تھے عربی کے، اور عربی زبان پر ان کو بہت دسترس تھی. اور فقہ حنفی میں جتنے بھی اختلافی مسائل جو حنفی اور شافعی اختلافات کے مسائل ہیں، جس پر ہمارے ہاں فقہ میں ایک بہت بڑی بحث ہے جو احناف اور شوافع کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہ ہے عدت کے خاتمے پر لفظ قرو کی بحث. یہ ہمارے بہت مشہور بحث ہے. تو اس میں جو امام شافعی کا استدلال ہے وہ عربی زبان پر ہے، اور احناف کا جو استدلال ہے وہ دلائل پر ہے. لیکن میں یہاں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں کہ دنیا کے سامنے آج احناف کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حنفیوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا قانونی نظام دیا، حنفیوں نے دیا. اور آج کتاب السیر امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب ہے، جو امام ابو حنیفہ کے رائٹ ہینڈ تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوتیلے والد تھے. امام شافعی کی والدہ نے ان سے شادی کر لی تھی بعد میں. یہ ہمارے عام طور پر پڑھایا نہیں جاتا ہے. تو محمد بن حسن شیبانی کی کتاب السیر ہے جو آج دنیا میں انٹرنیشنل لاء کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے. ایکسیپٹڈ، یہ دنیا میں تسلیم ہو چکا ہے اب کہ انٹرنیشنل لاء پر وہ اس کی گوشیوں کی کتاب پہلی نہیں تھی. انٹرنیشنل لاء کا بانی وہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں ایک اسکالر تھا، اس کا نام محمد بن حسن شیبانی ہے. ان کی کتاب السیر ہے جو دنیا میں انٹرنیشنل لاء کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، جس میں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اور اس کے معاملات کو قانونی شکل دی گئی. کتاب السیر انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، موجود ہے ہمارے پاس. تو عربی زبان کا علم ہونا چاہیے،
نمبر 7 اس کو ناسخ و منسوخ سے متعلق اس کی جو معلومات ہیں قرآن کریم سے اور سنت رسول سے، وہ اس کے پاس پختہ انداز میں ہونے چاہیے۔ نمبر 8 اس کے پاس اصول حدیث کا بھرپور علم ہونا چاہیے۔ ان بنیادی علوم کے ساتھ امام غزالی اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اور امام غزالی کا اپنا عالم یہ تھا، فلاسفۃ الاسلام کہلاتے ہیں، جامعہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر رہے برسوں، فلسفے میں کوئی ثانی نہیں چھوڑا، آج بھی بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب علم سے عاجز آ گئے تو حضرت شبلی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یہ شبلی نعمانی نہیں، بڑے بزرگ تھے وہ، اور ان کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنا کر و فر والے آدمی ہیں، آپ بغداد کی نظامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اس قدر کتابوں کے مصنف ہیں، یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے فقیر کی جھوپڑی میں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، میں سکون سے اپنے معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، میں بیٹھوں گا، میری ایک شرط ہوگی، مجھے منظور ہے۔ بولیں۔ بغداد کی جامع مسجد کے باہر 40 دن تک نمازیوں کی چپلیں سیدھی کرو گے۔ بولیں وائس چانسلر صاحب، بیٹھو گے؟ شرط مانو گے؟ کہنے لگا مانوں گا۔ چلے گئے، 3 دن کیا، 3 دن بعد حضرت شبلی نے واپس بلا لیا، آ جاؤ۔ بس یہی دیکھنا تھا یہ سریا نکل گیا یا نہیں۔ تو صاحبان علم کی محفل میں سریا نہیں چلتا، جھکی ہوئی گردنیں چلتی ہیں۔ وہ شبلی نے غزالی کو سکھا دیا تھا۔ دین کے بس آخری چند چیزیں گوش گزار کر کے پھر اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ مکالمہ شروع ہو اور پھر ذرا آزاد لہجے میں بات کر سکیں۔ ہاں اچھا لگے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اس محفل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، الحمدللہ۔ یقین نہیں، مجھے پورا یقین ہے یہ میں یہاں لوگوں سے مل چکا ہوں ابھی۔ ہاں یہ ہم اپنی کلاس نہیں لے رہے جہاں ہم صرف پڑھاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں، یا ہماری بھی کلاس لی جا سکتی ہے۔ اور اچھا ہے، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی لادری میں نہیں جانتا پہ تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، جواب ہے ہی نہیں۔ تو عام سا طالب علم ہوں دین کا، اور الحمدللہ۔ تو بنیادی طور پر دین کے 3 بنیادی ستون ہیں: ایمان، تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق، اور اعمال صالحہ، جس پر ہمارے دین کی پوری بنیاد رکھی گئی۔ جو شخص ان 3 بنیادوں کا احاطہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم حاصل ہو جاتا ہے، اور دین کے اسی مجموعی فہم کا نام فقہ ہے۔ یہ ان اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو تزکیہ و احسان کے مرحلے سے گزر کر، تو یہ جو احسان ہے اس پر بھی ایک جملہ، تزکیہ و احسان، یہ وہ والا احسان نہیں ہے مجھ پہ کوئی احسان کر دیا آپ نے تو میں شکر گزار ہو گیا آپ کا۔ یہ ہمارے بہت مشہور حدیث ہے، وہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک صحابی کی شکل میں، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی شکل میں تشریف لائے اور ایک سائل کے طور پر آ کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، قیامت کب آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما الاحسان، یہ احسان کیا ہے؟ آپ نے انہیں جواب دیا، بس یہ جواب سنانے کے لیے میں یہاں رک گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مرحلہ، یہ مرتبہ یہ نہیں ہے تو پھر یہ طے کر لے کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، باہر سے بھی دیکھ رہا ہے، قلب کی نوعیت بھی دیکھ رہا ہے، چہرے کی حرکتیں بھی دیکھ رہا ہے، اور اعمال بھی جانتا ہے۔ اعمال یا خود جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے روئیں ہیں جسم پر، یہ بھی گواہ ہیں، ہمارے اپنے خلاف گواہ ہیں، اپنے ہی روئیں ہیں جی۔ اور اب جب کبھی یہ کہا گیا ہوگا تو لوگ بہت حیران ہوتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے، ایمان لاتے ہوں گے، تو روئیں گواہی دیں گے۔ اب آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریکٹیکل ہے۔ اب تو جو قلم جیب میں رکھا ہوتا ہے اس کے اندر اتنے باریک ٹیپ پر ٹیپنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے خفیہ اداروں والوں کی کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا کہاں ٹیپنگ ہو رہی ہے۔ تو جب خاطی انسان کا بنایا ہوا ٹیپ بال پر ٹیپ کر سکتا ہے تو خالق کائنات کا بنایا ہوا ٹیپ کیسے نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ جو انگوٹھوں پر نشان بناتا ہے، جو 3 کروڑ میں کسی 2 کے ملنے کا امکان ہوتا ہے، 3 کروڑوں میں۔ آپ جیسے ہی بینک میں جا کے انگوٹھا رکھتے ہیں، اسکرین تو ہمارے سامنے نہیں ہوتی نا، لیکن اس کا آپ کا شناختی کارڈ اس وقت اس کے سامنے کھل چکا ہوتا ہے۔ انگوٹھا رکھتے ہی آپ ہی کا شناختی کارڈ کھلتا ہے، کسی اور کا نہیں کھلتا۔ انگوٹھا 3 کروڑ میں کسی 2 کے ملنے کا امکان ہوتا ہے، ملتے نہیں ہیں۔ اور 3 کروڑ میں موجود میں نہیں، جو گزر گئے ان سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو اگر اٹھائے گا وہ تو آپ کے انگوٹھے کے نشان سے اٹھا سکتا ہے، سیل تو بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جو کفار پوچھتے تھے کہ ہمیں کیسے اٹھائے گا جب ہڈیاں ہماری قبر میں مٹی ہو چکی ہوں گی، ایسے اٹھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو روحیں ہمارے ہیں یہ ہمارے ہی خلاف گواہ ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو تزکیہ و احسان کے مرحلے سے گزر کر قرآن و سنت کے معارف و حکم کو سمجھتے ہیں، جن کے لیے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں کہ وہ دین کا فہم اور بصیرت حاصل کریں۔ انہی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ جسے خیر عطا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا۔ ہماری پوری تاریخ میں صرف معتزلہ نے اجتہاد کا انکار کیا تھا، صرف، ورنہ پوری تاریخ ہماری اجتہاد پر مشتمل ہے، اور ہمارے ہاں ہر دور میں اجتہاد ہوتا رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا اور ان سے کہا تھا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ چلے گئے۔ اب یا تھوڑا راستے میں سست ہو گئے ہوں گے، سواری لیٹ ہو گئی ہوگی، کچھ بھی ہوا ہوگا، بہرحال عصر کا وقت ڈوبنے کا موقع ہو گیا اور وہ مقام نہیں آ سکا۔ تو آدھے لوگوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی، چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ جب یہ واپس آئے تو دونوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما دیا کہ انہوں نے وہاں نماز پڑھی اور انہوں نے وہاں پہنچ کر پڑھی۔ آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا۔ جنہوں نے یہاں پڑھی تھی انہوں نے عقل کا استعمال کیا تھا، اور جنہوں نے پہنچ کر پڑھی تھی انہوں نے حکم مانا تھا، حکم مانا تھا۔ ایک حکایت ہے، اس وقت وہ ذہن میں آ گئی لیکن ہے اچھی، اسے سن لیں۔ میدان حشر ہوگا، معاملات چل رہے ہوں گے، کوئی بیچارہ ہوگا گنہگار ہم سب جیسا، پھنس گیا، اس کو حکم ہوا کہ بھئی اس کو جہنم میں بھیج دو۔ اس کے بعد آیا وہ بھی ہم جیسے ہی تھا، پھنس گیا، اس کو بھی کہا بھی جہنم میں بھیج دو۔ اب وہ جو پہلے والا تھا اس کو جب کہا جہنم کی طرف بھیجو، وہ جہنم کی طرف بھاگا۔ وہ دوسرا والا جو تھا وہ بھی چلا، پھر رک جاتا، مڑ کے دیکھتا، پھر چل دیتا، پھر رک جاتا، پھر مڑ کے دیکھتا،
دونوں کو بلاؤ. پہلے والے سے کہا تمہیں بہت جلدی ہے جہنم میں جانے کی, تیز بھاگے. اب میرے مولا پہلے تیرا حکم نہیں مانا تھا تو یہ حشر دیکھا, اب نہیں مانتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو میں بھاگا, حکم مان کے بھاگا. دوسرے سے پوچھا تم کیوں نہیں بھاگے حکم مان کر؟ مجھے پتا تھا آپ ارحم الراحمین ہیں. میں گھومتا رہا, پلٹتا رہا کہ مبادہ آپ کو رحم آ جائے, آپ مجھے معاف کر دیں. کہ جاؤ, دونوں کو معاف کیا, تمہیں بھی اور تمہیں. بس یہی حاصل ہے اس محفل کا. گناہ ہی گناہ ہیں, پلے کچھ نہیں. اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے, اپنی رحمت سے معاف کر دے, اپنے کرم سے ڈھانپ لے. باقی تو سب علمی چونچلے ہیں, حاصل وصول کچھ نہیں. دامن خالی, جھولی خالی. لیکن سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے میرے سرکار سے ایک معاہدہ کیا تھا, حبیب آپ کو اتنا دے دیں گے, اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پوری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. میرا بھی اپنے رسول سے ایک معاہدہ ہے بطور امتی کہ میرے آقا اس وقت تک راضی نہ ہونا جب تک ہم جیسوں کی مغفرت نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.